السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز. میں ہوں علی سرور. دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ریاست کا دعویٰ کرنے والا بھارت، 1,40,00,000,000 سے زائد کی آبادی اور وہاں حالات اور جس طرح خاص طور پر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے دنیا بھر میں، بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے منی پور فسادات کے ایک تو جس میں دنیا بھارت جہاں بدنام ہوا وہاں انسانیت بھی شرما گئی ہے. اس قسم کے وہاں ویڈیو وائرل کی گئی ہیں، خاص طور پر خواتین کی اگر میں بات کروں کہ خواتین کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی ہیں، ان کو 2-3 کلومیٹر تک ان کو پریڈ کرائی گئی، ویڈیوز بنائی گئی، تذلیل کی گئی. انسانیت بھی شرما جائے. یہ واقعات ہوئے ہیں دنیا کے سب سے بڑی سیکولر ریاست کا دعویٰ کرنے والا بھارت. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. معروف سماجی کارکن عالیہ سارنبرنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ جناب ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب دنیا بھر میں جو NGOs موجود ہیں، کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ پاکستان میں ہو جائے وہ ہم دیکھتے ہیں آ جاتا ہے. پھر میڈیا بہت زیادہ اس طرح کی باتوں کو ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن بھارت کے جب نام آتا ہے، بھارت میں جس طرح کے فسادات ہوتے ہیں، انتہا پسندی عروج پر جب ہمیں روزانہ کی بنیاد پر نظر آتی ہے، اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آڈیو سامنے آتی ہیں، اس طرح کے فوٹیجز بہت ساری مل جائیں گی آپ کو. اور اس میں جو کچھ بھی وہاں کے لوگ، خاص طور پر میں بات کروں گا انتہا پسند ہندو اور وہاں کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اس پر بات بہت کم ہوتی ہے. کیا کہیں گی عالیہ سارنبرنی صاحبہ؟ یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئیں، ظاہر دکھا نہیں سکتے ہم چینل پر، انسانیت بھی شرما جائے. اس طرح کی ویڈیوز وہاں سے وائرل ہوئی ہیں. منی پور ریاست ہے جو ان کی، اور وہاں جس ریاست کی میں بات کر رہا ہوں 53% وہاں ہندو ہیں اور 16% وہاں مسیح برادری ہے. اور یہ دونوں کے درمیان جو فسادات ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا جو نظریہ ہے ہندوستان کا وہ تو ہے ہی، لیکن اس پر دنیا بھر میں خاص طور سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن ہندوستانی چینلز اس کو کوریج نہیں دے رہے. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف انسان کی حیثیت سے آتا ہے. بعد میں وہ جس مذہب میں جاتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اور حساب کتاب بھی قبر میں سب کا اپنا اپنا الگ ہوگا. اس پر مذہب پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہاں، میں اس پر بات ضرور کروں گی کہ کوئی بھی مذہب کی آڑ میں یا مذہب کی بنیاد پر یا خود ایسا مذہب ہو جس کے اندر فرقہ بندی اس طرح ہو کہ انسانیت اس میں سمجھ میں نہ آ رہی ہو. جیسے اگر میں ہندو ایک بات تو ان میں جو ایک مذہب میں ان کا ایک طبقہ ہے جو سب سے نچلا طبقہ، جو شودر جس کو کہتے ہیں، اور نچلا ان کا ایک طبقہ ہے، وہ اس لیے اس کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں سوچ کر تکلیف ہوتی ہے. ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ انسانوں میں تفریق کیسی. انسان تو انسان ہے، وہ تو سارے ایک قدرت کا جو بھی نظام ہے اس کے حساب سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے جذبات بھی وہی ہیں. کس نے کہا کہ غریب گھر میں پیدا ہونے والا علم نہیں حاصل کر سکتا، عقل نہیں رکھ سکتا، جذبات نہیں رکھ سکتا؟ ٹھیک اسی طرح کہ کوئی عورت، وہ چاہے کسی بادشاہ کے محل میں پیدا ہوئی ہو، چاہے کسی غریب کی جھونپڑی میں پیدا ہوئی ہو، یا کسی جنگل میں کسی بیابان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں لائے ہوں، ان سب کی عزت، حرمت، جذبات وہ سب کے برابر ہے. یہ پیسہ، طاقت یا بڑے خاندان میں پیدا ہونے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عزتوں میں فرق کریں گے. اور عورت کوئی سی بھی ہو، کسی بھی جگہ کی ہو، جب وہ اگلی نسل کو بھی پالتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو اگر آپ اس کی عزتوں میں فرق کر دیں گے، آپ اس کو تفریق میں بانٹ دیں گے، اور جب آپ اپنے ملک میں رہنے والے جو سب سے زیادہ مضبوط لوگ ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہی سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اور اسی مذہب کے پیروکار میں جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، تو پھر آپ سمجھیے گا کہ وہاں پر کیا اطمینان ہو سکتا ہے. وہاں پر تو ان کے اپنے ہی مذہب کے ماننے والے بے چین اور اضطراب کے شکار ہوں گے. تو جب وہ اضطراب کے شکار ہے، وہ ان کو سکون نہیں دے سکتے، تو وہ پھر ہم گرجا گھر کی بات کر لیں، پھر ہم مسیح برادری کی بات کر لیں، پھر ہم مسلمانوں کی بات کر لیں، ہم بدھ مت کی بات کر لیں، پھر ہم کسی کی بھی بات کر لیں، جب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ درجہ بندی انسانوں میں پیسے کے حساب سے کس خاندان میں کون پیدا ہوا اس حساب سے، جب یہ درجہ بندی اپنے ہی لوگوں میں ہے، تو جو لوگ جنہیں وہ اپنا نہیں مانتے، جنہیں وہ دشمن مانتے ہیں، جس میں سے مسلمانوں کو بھی وہ ہندو جو طریقہ ہے، جس طرح وہ سوچ، مسلمانوں نے اور پاکستان نے کئی دفعہ ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے. ایون جو وہاں کے مجرم ہیں ان کے ساتھ یہاں پر ڈفیکٹ ہو یا گرفتار بھی ہوتے ہیں، سزا میں بھی ہوتا ہے، لیکن تشدد کا نشانہ پاکستان نہیں بناتا. لیکن ہمارا کوئی بندہ وہاں ہوتا ہے تو وہ تشدد کا نشانہ بنتا ہے. اچھا، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عالیہ جی. جو آپ نے کہا نچلی ذات کے حوالے سے، خاص طور پر ذات پات کا بہت زیادہ ہے وہاں پر، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی مذہب پہ ہم بات نہیں کرتے. دیکھیے مذہب پہ تو ہم بات نہیں کر رہے کہ مذہبی حوالے سے واقعہ ہو، لیکن
کسی بھی دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ اجازت تو نہیں دیتا کہ اس طرح خواتین کی تذلیل کی جائے، برہنہ گھمایا جائے، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے، اور پھر وہاں کی گورنمنٹ اس پر خاموشی ساتھ لے، وہاں کا میڈیا اس کو کوریج بھی نہ دے۔ 100% میں نے اس لیے یہ کہا کہ ان کے اپنی جو درجہ بندی ہے وہ درجہ بندی ہندوؤں کی ذہنی جو ان کی جو ایک سوچ ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ تو ہم نے ایک بات کی نا کہ بھئی یہ ذات ہے، کیا ان کے ہاں آج کم ہو گیا ہوگا، لیکن کیا ان کے ہاں یہ سارے سلسلے نہیں ہوتے کہ چتا کے ساتھ جلا دیتے ہیں، میاں مر گیا تو عورت کی زندگی ختم۔ معاشرے میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملک ہو، عورتوں کا اپنے کردار ہے۔ تو وہ عورت کی تذلیل صرف اس مد میں نہیں کرتے کہ وہ طبقے میں غریب ہے، وہ اس مد میں بھی کرتے ہیں کہ اگر اس کا شوہر چلا گیا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کو جلا دو، اس کو زندہ جلا دو۔ اور جو ایسا سوچ کا عالم یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ بہترین انسان مانا جائے گا، وہ بہت اچھا عظمت والا کام ہے۔ سوچئے کسی کی جان لے لینا، کون دنیا میں آیا، اس طرح مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف انسانیت کی بات میں کر رہی ہوں۔ کون دنیا میں آیا، کون دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھا، یہ جو تصور ہے عالیہ جی، یہ جو تصور ہے، میں نے جو کہا شروع میں بھی، اکھنڈ بھارت یا ہندوتوا کی جو خواہش کہ جناب ہم ہی سب سے سپیریئر ہیں اور صرف ہندوستان میں ہمیں رہنے کا حق ہے، اقلیت کا کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ وہاں ہندوستان پر تو 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، وہ چاہتے تو نسل مٹ سکتی تھی ہندوؤں کی، لیکن ایسا تو نہیں کیا۔ اب ان کے پاس حکومت آئی ہے تو وہ نہ مسلمان برداشت ہیں، نہ وہاں عیسائی محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، اور پھر اس سے آگے چلے جائیں تو ان کی اپنی ذات پات کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس پہ آپ بھی بات کر رہی ہیں، شودر کا کچھ اور، شودر کا تو رائٹس ہی نہیں دے رہے وہ لوگ، تو اس پر کس طرح کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ دعویٰ بھی کرنا کہ جہاں سب سے بڑے سیکولر ریاست تو بھارت ہے۔ منافقت تو یہی ثابت ہو گئی نا۔ دیکھیے جو اکھنڈ بھارت ہے اس کے ساتھ سیکولر ملک اس کو بنانا یا شو کرنا، یہ دنیا کے سامنے اس کی بات کرنا، منافقت اور کھلی منافقت اور اپنی ہی بات کی خود کر دینا، ان دو ہی بات پہ ہے۔ یا تو ایک وقت میں کوئی ملک جو ہے وہ سیکولر ہو سکتا ہے یا وہ اکھنڈ بھارت ہو سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلی نہیں سکتی، یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں اچھا اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، یورپی ممالک کے سامنے ان کو 10 طرح کی مراد چاہیے ہوتی ہے، اور ابھی تو جس انداز میں اقوام متحدہ میں چاہ رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا اور ان کے مقابلے پہ اپنے آپ کو کرے تو اس کے لیے تو اس کو اپنا اچھا چہرہ دکھانا پڑے گا، لیکن اچھا چہرہ دکھانے کا ہے، اس اچھے چہرے کے پیچھے جو اس کی حیثیت ہے، مودی کی جو باڈی لینگویج ہے، مودی صاحب کے، مودی سرکار کے جو الفاظ ہیں، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں ان کے لیے وہی کافی ہے، ان کے الفاظ، ان کی سوچ، ان کی بات بتاتی ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت ہی بننا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے سامنے پاور لینے کے لیے وہ اپنے آپ کو سیکولر ملک دکھاتے ہیں، اور جس ملک میں عورت کی عزت نہیں ہے اس ملک میں بچے کی بھی عزت نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ پریڈ کروا دی، یہاں پر بہت کچھ ٹرینز میں بھی ہوتا ہے، یہاں بہت کچھ روڈ پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا یا ایون ہمارے باقی جو ٹیلی ویژن کے سارے ہمارے ہیں وہ چیزیں بہت ساری بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اور اس میں ہمارے ملک کو نیگیٹو بھی پورٹرے کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ملک سے کہیں زیادہ بھیانک خطرناک واقعات ہمیں انڈیا میں ملتے ہیں یا اور دوسرے ممالک میں بھی ملتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ سونے کی چڑیا تھی ہے، اس لیے یہاں پر اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے چہرے کو مس کی جائے، لیکن دراصل یہ چیزیں اصل جو ان کی بنیادیں ہیں یہ ہمارے انڈیا میں اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو وہاں پر کھل کر نظر آئیں گی۔ باتوں پر جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر باتوں میں اور عمل میں فرق ہے تو عمل دیکھا جائے گا، اور اقوام متحدہ یا یورپی ممالک ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ جیسے بھی کووڈ کا دور تھا تو صرف جو پوری دنیا میں تباہی پھیلتی ہے وہ صرف اس جسمانی بیماری سے نہیں پھیلتی، یہ ذہنی بیماری سے بھی پھیلتی ہے، جو تباہی آتی ہے وہ ذہن بھی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، یہ بالکل درست فرما رہی ہیں عالیہ جی، بالکل درست فرما رہی ہیں آپ، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ گجرات کا قصاب جس شخص کا لقب مشہور ہوا، اور گجرات میں جو کچھ بھی اس نے کیا، وہ آج وزیر اعظم ہے، سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا، اور ان کے دور حکومت میں تو بہت زیادہ یہ واقعات بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے جو بات کی این جی اوز کی، دیکھیے ہندوستانی حکومت کا رویہ تو ہم سب کے سامنے ہے، وہ تو ظاہر اکھنڈ بھارت کی طرف چل پڑے ہیں تو وہ تو بات ہی نہیں کر رہے اس پر، وہاں بھی این جی اوز موجود ہیں اور دنیا بھر میں این جی اوز موجود ہیں، تو وہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آواز نہیں اٹھا رہے، اور اس طرح اقوام متحدہ سے بھی کوئی اتنی آواز نہیں آئی، حالانکہ ہم تو بات کرتے ہیں جی مقبوضہ کشمیر پہ کیوں نہیں بولتے، فلسطین پہ کیوں نہیں بولتے، وہ تو ہندوستان میں خاص طور پہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں پھر تو سانپ سونگ جاتا ہے تمام لوگوں کو۔ دیکھیے بات یہی ہے نا کہ اگر اقوام متحدہ نے اس وقت کشمیر کا معاملہ حل کر دیا ہوتا تو آج مسلمانوں کے حالات بھی انڈیا میں اتنے برے نہیں ہوتے۔ اقوام متحدہ اگر ہر چیز میں بالکل جلد فیصلے ہو جائیں، جائز فیصلے ہو جائے، وقت پر فیصلے ہو جائیں، تو میں کہتی ہوں یہ پوری دنیا اتنی مشکلات میں اقوام متحدہ
نہیں بنی تب بھی ہم جنگ و جدل اور اس طرح سے ناانصافی دیکھتے تھے. اقوام متحدہ بن گئی تو کیا اس کے بعد دنیا میں جنگ و جدل نہیں ہو رہا؟ کیا اس میں غلام نہیں بنائے جا رہے؟ کیا آج دنیا میں ہم کیا جب یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں تو اقوام متحدہ کے جو لوگ ہیں جن کی طرف تمام دنیا کی نظر ہوتی ہے, تمام دنیا کے فیصلوں میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, تو یہ اس کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ہونے کے بعد اگر دنیا پہ کوئی مثبت تبدیلی کوئی چیزیں آئی ہیں تو ہاں جی اس نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن اگر اقوام متحدہ کو کی سرپرستی مل جائے گی انڈیا جیسے ممالک کو جو سرپرستی کے بغیر بھی اتنی بڑی غنڈہ گردی کر رہے ہیں, اپنے ملک میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور دو چہرے دکھا رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی سیاست پروان چڑھتی ہے اور اس قسم کی کوئی طاقت انڈیا کے پاس ملتی ہے تو پھر پاکستان نہیں صرف پوری اور چائنا بھی. انڈیا کیا چائنا کے لیے بہت بڑا دوست ہے؟ انڈیا کو دوستی نہ کرنی آتی ہے, نہ انڈیا کو دوستی نبھانی آتی ہے, اس کو صرف منافقت کی باتیں کرنی آتی ہیں. جو اپنے ہی لوگوں میں تفریق کرے وہ غیروں سے کیا اچھا برتاؤ کرے گا. لیکن جو دکھ اور پریشانی کی بات ہے جس کی آواز ہم آج اٹھا رہے ہیں, میرا تعلق بھی ایک این جی او سے, اگر آج میں آواز اٹھا رہی ہوں تو یہ این جی او کی آواز ہے پاکستان سے کہ انسان سوز واقعات دنیا میں کہیں بھی ہوں گے تو انسان دوست لوگ چاہے دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہیں, ان کی سوچ بھی ایک ہے. ایک طرف تو عالیہ جی دیکھیے جیسا آپ ماشاءاللہ آواز اٹھا رہی ہیں پاکستان سے, پاکستان کے اور بھی جو سماجی کارکن ہیں آواز اٹھائیں گے اور اچھی بات اٹھا بھی رہے ہیں, لیکن انسانی حقوق کے جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, ان سماجی کارکنوں کی بات کرتے ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں, تو ایک طرف تو ہم بھارت کا رویہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چونکہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہ رہے ہیں, انتہا پسند ہیں, تو وہ دوسرے ممالک کے این جی اوز اور ہیومن رائٹس کے ادارے انسانی حقوق کی بات کرنے والے اگر خاموشی اختیار کرتے ہیں تو ان کو کس صف میں شامل کرتی ہیں آپ؟ جو شخص منفی سیاست کا حصے دار بنتا ہے اور جو ادارہ منفی سیاست کا حصے دار بنتا ہے اس کو ناپسند کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں اور ایسا ہونا چاہیے, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. وہ سیاست جس سیاست سے زندگی آگے بڑھتی ہے, پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتی ہے, وہ سیاست ایک مناسب سیاست ہے. لیکن وہ سیاست, کیونکہ جب میں سیاست کی بات کرتی ہوں تو سیاست میں کہا جاتا ہے ہر چیز جائز ہے, کہیں سے بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں, کہیں سے بھی اپنی بات کو گھما کے لا سکتے ہیں. یہ چیز انتہائی غلط تب ہو جاتی ہے جب سیاست کے نتائج نیگیٹو آنے لگے. سیاست انسانوں کے لیے ہوتی ہے اور اگر سیاست انسانوں کو کھا جائے, چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی حصے کا بھی انسان ہو, اگر سیاست اس کو کھا جائے تو چاہے وہ فیصلے میرے ملک پاکستان میں ہوں, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے یورپی ممالک میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا, دنیا میں کسی بھی ملک میں, اگر کوئی ایسا سیاسی نظام رائج ہوتا ہے جو انسان کے لیے دوستی نہیں رکھتا اور انسان کو دھوکہ دہی کی طرف لے کر جاتا ہے, اس کو میں ہر حال میں اس کی میں نفی کرتی ہوں, اس کو میں ناپسند کرتی ہوں, اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے نظام انسانوں کے لیے ہیں, اس لیے نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, زیادہ پاور ہے, وہ باقی انسانوں کو کھا جائے. اس کا حق کسی کو بھی نہیں. اور این جی اوز جو کہ کام کرتے ہیں پیورلی انسانیت کے لیے, ان کا ایک ہی موقف ہوتا ہے, اگر وہ این جی او باقی کسی سیاسی دباؤ میں نہیں ہے تو ملک پوری دنیا کی ہر این جی او کا ایک ہی موقف ہوتا ہے, وہ ہے انسان دوستی, وہ ہے انسانیت. اور مجھے سارے مذاہب بہت خوبصورت ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ بولتی ہوں کہ جب میں اپنے مذہب کی بات کرتی ہوں, جب میں اسلام کی بات کرتی ہوں, تو میرا مذہب پورا کا پورا انسانیت پر بیس کرتا ہے, پورا ضابطہ حیات ہے. اور میرے مذہب میں چاہے کوئی مسلمان ہے یا کوئی مسلمان نہیں ہے, زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اچھا, آخری سوال جاتے جاتے ایک آخری سوال عالیہ جی, بہت زیادہ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں جس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر تو وہ خاموشی چھا جاتی ہے, ادروائز بہت سارے لوگ دو قومی نظریے پر بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی دو قومی نظریہ کیوں تھا اور ہم نے ملک بنایا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیے, جو ہم نے ملک بنایا تھا بالکل اس پر نظریے ہیں, دو قومی نظریہ. تو ایک وہ ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہندوؤں نے زندگی عذاب کر دی تھی اور کیا کیا وہاں پہ آج بھی ہے تھے. دوسرے ایک جی بھائی, جی میں نے کہا آج بھی ہے, دیکھ لیں گے اس طرح کے واقعات. جی آج بھی ہے, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہاں پر ایک جو دوسرا نظریہ جو کہتا ہے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو سارے مسلمان اگر وہاں پہ اکثریت میں آ جاتے تو ہم ساتھ مل کر ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو قومی نظریہ بہترین تھا, کیونکہ آج بھی اگر ہم اس سوچ کو آج بھی وہاں پہ رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ساتھ رہتے تو اس کی وجہ یہ
हम ये समझते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं। उनका नजरिया ये कहता है कि मुसलमान अगर वहां पर अक्सरियत में होते तो इन लोगों का मुकाबला तो कर सकते थे, इनके जुल्म के खिलाफ मिलकर खड़े तो हो सकते थे। जब अलग बढ़ गए तो मुसलमानों के बहुत बड़ा एक ग्रुप, एक बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की सूरत में आ गई। इंडिया में हमारी ताकत इस तरह कम हो गई कि हमारे नंबर ऑफ पीपल, हमारी स्ट्रेंथ वहां कम हुई। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के पास तो इतना बड़ा दिल है। जब हमारे पास मुगल सल्तनत थी और पूरे वो हमने 800 साल हुकूमत की थी, तब तो हिंदुओं को हमने कोई अजियत नहीं पहुंचाई। लेकिन जब अख्तियारात अंग्रेजों के पास आए, हिंदुओं के पास आए, तो आज भी साबित होता है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदुओं के दिल में गुंजाइश नहीं है, मुसलमानों के दिल में गुंजाइश इसलिए है कि हमारे मजहब सबको समेट लेता है, इसलिए गुंजाइश हमारे पास बनती है। आज भी आप देख सकते हैं कि वहां पर मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो उस वक्त भी साथ नहीं रह सकते थे। बस जरूरत इस बात की है कि चाहे वो इंडिया के मुसलमान है या पाकिस्तान के मुसलमान है या दुनिया के मुसलमान है या मुसलमानों के हक से मैं बात करूं कि इंसान है, सबसे बड़ी बात इंसान, उसके बाद कोई मजहब। तो जितने भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं उन्होंने हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, और ये नहीं देखना कि कौन सा मुल्क कितनी ताकत में है, क्या मजहब है, क्या रंग है, क्या नस्ल है। बहुत शुक्रिया। मारूफ समाजी कारकुन आलिया बन्नी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। इंसानियत की बात की जानी चाहिए, और ख़ास तौर पर वो इंसानी हकूक़ के इदारे जो दुनिया भर में, पाकिस्तान में कोई छोटा भी वाक़या कभी कभार पेश आ भी जाए तो उसको इतना बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। वो इंसानियत जहाँ शर्मा रही है, भारत में रोज़ाना आए दिन जो वाक़यात हो रहे हैं, अब मणिपुर को देख लीजिए, 150 से ज़ायद मसीही अफराद को कत्ल कर दिया गया, ख़वातीन की तस्लील की जा रही है, मुसलसल बरहना करके वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन हैं, जो आलमी इदारे हैं, वो भी खामोश हैं, और भारतीय मीडिया का मुनाफिकाना रवैया भी सबके सामने। और भारत का तो खैर मकरूआ चेहरा बेनकाब हम देख चुके। मकबूजा जम्मू कश्मीर को देख लीजिए कि मुसलसल 1 लाख से ज़्यादा कश्मीर नौजवानों को, वहाँ नहित्ते नौजवानों को शहीद किया गया है। और यही कुछ अब हिंदुत्व का नज़रिया और अखंड भारत के नशे में चूर ये जितने भी लोग हैं, इंसानियत भी शर्मा जाए, इस तरह के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त, बुलाने के बाद।